اعوذ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ محی الدین صاحب اپنا مائک میوٹ کر دیں۔ جی سر جی۔ پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ وہ جو مشرکین ہیں جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھئی وہ تم لے آؤ جس کی تم عبادت کرتے تھے، تو بت ان کی انکار کریں گے، بت کہیں گے کہ بھئی تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب قل لہم، آپ ان کو فرمائیں، من یرزقکم من السماء، کہ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان سے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہ جو کم ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ نشین بین آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ کون سی ضمیر ہے، مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ حضرت یہ متصل ہے نا، مرفوع متصل۔ مرفوع متصل ہوگی۔ کل میں نے آپ جو، کو جی جی جی، یہ جو ہے وہ کل جو ہے فعل ہے، اور فعل کے ساتھ جو ضمیر لگتی ہے وہ آئی تھنک منصوب متصل ہوتی ہے۔ ہاں منصوب متصل ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے، تو یہ صحیح۔ منصوب متصل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ منصوب متصل ہے۔ آپ فرما دیجئے اے محبوب تمہیں کون رزق دیتا ہے یا تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان سے، بالمطر، بذریعہ برسات کے، یہاں پر جو ہے نا با سببیہ ہے، والارض، اور زمین سے، بالنبات، بذریعہ بسبب اس کے فصل کے، امن یملک السمع، کہ بھئی کون مالک ہے اس کا سماعت کا، بمعنی الاسماع، مانے سنانا، یعنی اے خالہ کہا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون مالک ہے سماعت کا، مطلب یہ کہ کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، کون زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون جو ہے نا کیا ہے کہ تدبیر فرماتا ہے مخلوق کے درمیان، فسیقولون، تو وہ ان قریب کہیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو فقل لہم، تو اے محبوب آپ ان کو فرمائیں، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی افلا تؤمنون، تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے، فذالکم الفعال لہذه الاشیاء، بس یہ یعنی ان اشیاء کے ساتھ یہ کرنا، یعنی رزق دینا، اور اس طریقے سے زمین سے رزق دینا، آسمان سے رزق دینا، کانوں کو پیدا کرنا، آنکھوں کو پیدا کرنا، اس طریقے سے زندہ کو مردہ سے نکالنا، مردہ کو زندہ سے نکالنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ان کا جو فعال ہے، ان کا جو کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فذالکم ربکم الحق، تمہارا رب جو ہے وہ حق ہے۔ جی نسیم ہے۔ حضرت اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو یدبرو ہے؟ ہاں، یدبر کا مطلب ہوتا ہے جو تدبیر فرماتا ہے۔ اچھا، صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے، جی جی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد نہیں ہے مگر گمراہی، جہاں پر استفہام تقریری ہے، یعنی لیس بعدہ غیرہ، یہاں پر یہ جو بعدہ ہے نا یہ خبر مقدم ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، اور غیرہ جو ہے یہ لیس کا اسم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، اس کے بعد مطلب ہے کہ حق کے بعد اس کا کوئی غیر نہیں ہے، کیا فمن اخطا الحق، جس نے حق کو چھوڑا، وہ عبادت اللہ، اور وہ اللہ کی عبادت ہے، حق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وقع فی الضلال، تو وہ بندہ گمراہی میں پڑ جائے گا، فانا تصرفون، تو تم کس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ ایمان سے پھرتے ہو، مع قیام البرہان، دلیل کے قیام کے باوجود، کذالک، اسی طریقے سے، جس طرح کہ کما صرف ہا اولائے عن الایمان،
یعنی جس طرح یہ کفار ایمان سے پھیرے گئے ہیں، حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نشانات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ ان لوگوں پر بھی ظاہر ہوگی جنہوں نے فسق کیا تھا، یعنی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یعنی کس لیے انہوں نے کفر کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا نا کہ میں ضرور بالضرور جہنم کو بھر دوں گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہ لَأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو اے محبوب اب ان کو فرمائیں، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ اے محبوب آپ ان کو فرمائیں کہ بھئی تم جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو کون ہے کہ جو مخلوق کو بغیر مادے کے پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی جو یہ جہان میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تو بغیر مادہ کے پیدا فرمائی۔ ثم یعیدہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو لوٹائے گا۔ تو اے محبوب آپ ان کو فرمائیں کہ اللہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہی پیدا فرماتا ہے پھر وہی لوٹاتا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کیسے پھرتے ہو، یعنی تم کیسے انکار کرتے ہو ان عبادت ہی، اس کی عبادت سے، مع قیام الدلیل، دلیل کے قائم ہونے کے باوجود بھی۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہ بھئی اے محبوب اب ان سے فرمائیں کہ کیا تم جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو کیا تمہیں وہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ یعنی بے نصب الحجج، دلیل کے قیام کے ساتھ۔ یہاں پر نصب سے مراد وہ نصب فتح نہیں ہے، یہاں پر نصب سے مراد ہے دلیل کا قائم ہونا۔ وخلق الاہتداء، اور ہدایت کو پیدا کرنا یہاں پر مقصد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک دلیل کو قائم فرماتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اہتداء کو پیدا فرماتا ہے، یعنی ہدایت کو پیدا فرماتا ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ ہے کہ جو حق کو پیدا فرماتا ہے یا ہدایت دیتا ہے حق کی۔ افمن یہدی الی الحق، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی جو حق کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اللہ تعالی ہے۔ احق ان یتبع، اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے یہ کہ اس کی تابعداری کی جائے۔ اما لا یہدی، کیا وہ زیادہ حقدار ہے جو ہدایت نہیں دیتا؟ الا ان یہدا، مگر یہ کہ جو ہدایت دیا گیا حق کو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے۔ یہاں پر استفہام تقریری ہے اور توبیخ ہے، اے اول یعنی پہلا حقدار زیادہ ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تم کس طرح حکم لگاتے ہو؟ ھذا الحکم الفاسد، یہ حکم فاسد ہے، یعنی کیا ہے کہ حکم فاسد کا حکم لگاتے ہیں۔ ما لا یحق ابتداء، جس کی ابتدا کرنا جو ہے نا درست نہیں ہے، وہ اس چیز کا یہ حکم لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم جو ہے نا یہاں تک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیونکہ رکو لمبا ہے، وہ انشاءاللہ پھر بعد میں ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں پر پچھلی حدیث شریف جو ہے آپ نے کوئی اس کا خلاصہ بتا سکتا ہے پچھلی حدیث شریف کا جو کل پڑھی تھی؟ حضرت وہ پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ سجدہ سہو کے متعلق تھی کہ جب نہیں آیا تو پھر آپ تھوڑا جو ہے کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے سوچا کہ شاید نماز کم ہو گئی ہے یا حضور بھول گئے۔ پھر سوال کرنے پہ حضور نے مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ بتایا کہ نہیں، نہ ہی نماز کم ہوئی ہے، نہ ہی جو ہے حضور بھولے، لیکن پھر جو ہے نماز کو اس کا جو ہے 2 رکعت مکمل کر کے اور سمجھانے کے لیے پھر وہ سجدہ سہو اور سارا معاملہ یہ اس طرح سے کیا۔ پھر ہم نے اس میں کافی آگے بھی بات ڈسکس کی تھی۔ جی جی جی، جی، اچھا مفہوم یہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے پڑھا، اب ہم نے جو یہ بات پڑھی ہم نے، تو کیا کہتے ہیں اس کو، حدیث شریف یہ جو مشکا شریف ہم نے پڑھی، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو بتائے گا کہ اس سے کیا مراد تھی جو ہم نے حدیث شریف پڑھی اس میں؟ جی، یہ تفسیر شریف جو ہم نے پڑھی، تفسیر پڑھی، اس سے آپ نے کیا سبق اخذ کیا؟ میں تھوڑا بتا دوں جی جی اس حضرت، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو کل سے جو میں تھوڑا نوٹ کر رہی ہوں اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نعمتیں بتا رہا ہے کفار کو،
روزی جی کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مطلب سوال کیے جا رہے ہیں کہ روزی کون دیتا ہے، پھر مالک کون ہے، اس طرح سوال کر کے تاکہ وہ جواب سوچے۔ اگر ان کے پاس جواب یہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو پھر وہ اس کی عبادت کرے، اگر اللہ آتا ہے جواب فطرتاً جو ہر انسان کے اندر موجود ہے بات، تو پھر وہ اس پہ قائم ہو جائیں۔ جی تو ہاں جی پھر جو ہے نا یہ سوالات پوچھ کے پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی دلائل بھی دے رہا ہے، قرآن ہاں کے ذریعے دلائل بھی دے رہا ہے کہ دیکھو کہ تم جو ہے نا اس کی غیر کی عبادت کر کے حق کو جھٹلا رہے ہو۔ اور جی سب ہاں سے اور دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کو بتا رہا ہے جو میں ابھی کہنے والی تھی اس سے پہلے، کہ یہ بڑا اس میں ایک سائنٹیفک ٹروتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو مخلوق کو جو بالکل جو پہلے پیدا کیا گیا وہ بغیر مادے کے پیدا کیا گیا، جی ہاں جی تو یہ کس کو قدرت ہے؟ کیونکہ اب جو بھی ہوگا وہ میدے سے ہی مادے سے ہی کریٹ کیا جائے گا، کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو بغیر مادے کی کریٹ کیا۔ جی تو ہاں جی پھر ہاں جی ایک ہے کہ اس میں جو ہے نا کچھ کفار جو سائنسدان ہیں وہ بھی اس سے ایک آیت سے لے سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جی ہاں اور ٹھیک پھر ہے اللہ تعالیٰ فائنل جو بات کر رہا ہے نا، جو کلوز کر رہا ہے اس بات کو، جو یہاں تک کہ جی ہدایت جو ہے نا یہ ساری باتیں اللہ کے ہاتھ میں، مطلب یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا اگر جی اتنے دلائل ملنے کے بعد بھی کوئی کفر کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں آئی، تو ہاں یہ بات۔ کفر کرنے کے یہ اس وجہ سے تو اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے نا، جی اس جی وجہ سے بالکل۔ تو اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جی جی بالکل۔ جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہی یہی ہے کہ اتنے بڑے دلائل جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حقیقت ہے نا حضرت، یہ تو واقعی سوالات ایسے ہیں جس کا جواب اگر انسان پوچھتا ہے تو اس کو جواب مل جاتا ہے نا، اگر آپ کو جواب مل جاتا ہے پھر تو بحث ہی ختم ہے، جی بس ہاں یہ جی ہاں بات۔ جی۔ اچھا جی، الفصل الثانی عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہم فسحا فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم۔ روایت ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، بہم مطلب یہ کہ ان کو، ٹھیک ہے نا جی، اللہ نماز ان کو پڑھائی، فسحا کن کو نماز پڑھائی یعنی صحابہ کو، فسحا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بول گئے، فسجد سجدتین پھر آپ نے دو سجدے کیے۔ اچھا یہاں پر یہ جو سجدتین ہے یہ کیا واقع ہوگا، کوئی بتائے گا؟ جی منسوب سفیان صاحب، منصوب تو ہے، مفعول بہی ہے یا جو ہے نا کیا ہے کہ مفعول لہو ہوگا۔ مفعول لہو؟ حضرت سین علامت ہے نا فعل کی، تو نہیں کیا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ تو منصوب متصل ہوگا نا پھر۔ منصوب حضرت ہوتا ہے یہ یہ حال ہوگا سر، سوری حال سوری، آپ حال سوال تمام حضرت سوال کیا ہے؟ سجدتین جو ہے یہ کیا واقع ہوگا؟ حال جی مطلب حضرت مفعول ہونا چاہیے۔ حضرت میری مفعول، آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تمیز یا حال میں سے کچھ ہوں گا حضرت، میں دو بھی ملا کے نہیں بولتا ہوں نخر صاحب کے جیسا۔ ذوالفقار صاحب تو ہے ہی نہیں۔ نہیں میں بات بتا رہا ہوں حضرت، مفعول حال نہیں کرتا ہوں، تمیز یا حال میں سے کچھ ہوں گا، میرے کو پکا نہیں معلوم۔ اچھا جی مخدوم عادل صاحب آپ بتائیے۔ مفعول مفعول بھی ہاں مفعول بے ہی واقع ہوگا، آپ نے دو سجدے کیے نا، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ دو بات سجدے کیے تو مطلب یہ کہ مفعول بے ہی ہے۔ ثم تشہد پھر آپ نے تشہد پڑھا، ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث جو ہے نا حسن ہے اور غریب بھی ہے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قام الامام فی الرکعتین کہ جب امام دو رکعتوں میں کھڑا ہو جائے، فَإِن ذَكَرَ اگر اس کو یاد آ جائے قبل ان يستوي قائما کھڑے ہونے سے پہلے، سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے، تو پھر کیا ہو جائے؟ فَلْيَجْلِسْ تو بیٹھ جائے، وَإِنِ اسْتَوَىٰ قَائِمًا بس اگر وہ کھڑا ہو گیا سیدھا، فَلَا يَجْلِسْ تو پھر نہ بیٹھے۔
یہ فلا یجلس جو ہے یہ میرے خیال ہے کہ کون سا دیگا ہے، کوئی بتائے گا فلا یجلس؟ ہمارے کا سوری نہیں کا حضرت. ہاں ٹھیک ہے. وَلْيَسْجُدْ وَلْيَسْجُدْ سجدتِ سہو، اور وہ پھر کیا کرے کہ 2 سجدے سہو کرے. جی نشیم ہے. حضرت کھڑا اگر کھڑا مکمل نہیں ہوا تو وہ بیٹھ سوری کھڑا نہیں ہوا تو کیا کرے وہ یہ تھوڑا ریپیٹ کریے گا. اگر تو مطلب یہ کہ جب انسان تشہد سے اوپر قیام کی طرف جاتا ہے، اگر تو اس کی ٹانگیں، اس کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ جی جی سیدھی نہیں ہوئی، وہ سیدھی نہیں ہوئی ہیں تو بیٹھ جائے. مطلب یہ کہ یہ سیدھا ابھی کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی مطلب یہ کہ ٹانگیں سیدھی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ جب کھڑا ہو گیا اب یہ واپس نہ آئے. لیکن یہ اس میں کہ جب تشہد، یہ پہلے تشہد میں، آخری تشہد نہیں، آخری تشہد میں یاد آئے تو وہ چاہے قیام میں کھڑا بھی ہو گیا تھا نا پھر بھی واپس آئے. اصل میں اس میں مطلب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر قاعدہ اولا میں وہ ہے قاعدہ اولا سے کھڑا ابھی پورا نہیں ہوا، ٹانگیں ابھی اس کی سیدھی نہیں ہوئی تو وہ بیٹھ کے تشہد پڑھے اور پھر جو ہے باقی جو رکعتیں مکمل کرے اور پھر اس کو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں نہیں نہیں ہوگی. اگر وہ کھڑا ہو گیا تو پھر وہ اپنی وہ رکعتیں مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے. جی ہاں. ٹھیک ہے صحیح. اچھا جی. وعن الفصل الثالث وعن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی الاسر وسلم فی صلاۃ رکعات، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور آپ نے 3 رکعتوں میں سلام پھیر دیا. ٹھیک ہے جی. ثم دخل منزلہ، پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے. فقام الیہ رجل، تو آپ کی خدمت میں نا ایک شخص حاضر ہوا. یقال له الخرباق، جنہیں خرباق کہا جاتا تھا. وکان فی یدیہ طول، تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا کچھ درازی تھی، مطلب یہ کہ وہ پھر کچھ زیادہ ہی بولتے تھے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فذکر صنعہ، یہ کہ بھئی آپ غصے میں جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی چادر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کھینچتے ہو بولے فخرج غضبان، تو آپ جو ہے نا وہ بڑے غصے میں تھے. یجر رداءہ حتی، یعنی اپنی چادر جو اوڑھتے ہوئے فرمایا حتی انتہا الی الناس، یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ لوگوں تک جو ہے نا کیا ہے کہ پہنچ گئے. فقال، تو انہوں نے کہا فرمایا کہ اصدق ھذا، کہ بھئی اس آدمی نے سچ کہا. وہ سب نے کہا جی ہاں. فصلی رکعۃ، تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم سجد سجدتین، پھر آپ نے 2 سجدے کیے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. سمجھ میں آئی بات؟ تو انہوں نے مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ایک رکعت جو ہے نا وہ بھول گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑا غصے میں تھے. جب واپس آئے تو پھر آپ نے 2 سجدے. اب دیکھو یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے کہ آپ چلے گئے اور پھر واپس آئے پھر آپ نے ایک رکعت پڑھائی. لیکن یہ کہ اب اگر کسی نے سلام پھیرا اور اس کے بعد درمیان میں کلام کیا تو پھر جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جی سمجھ میں آئی بات کی نہیں ہے؟ یہ حضرت جی ذوالفقار صاحب. آگے ذوالفقار صاحب. جی ہاں ماشاء اللہ. جی بولیے ذوالفقار صاحب، آواز آ رہی ہے؟ مائک بند ہے آپ کا ذوالفقار صاحب. آ رہی سر، آواز آ رہی سر. اچھا اچھا. اس کے بعد آگے فذکر لہ صنعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص نے آپ کا عمل ذکر کیا. کیا مطلب ہے کہ آپ کو یاد دلایا کہ آپ 3 رکعت پڑھ کے آئے. ٹھیک ہے جی. وعن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی صلاۃ یشک فی النقصان فلیصلی حتی یشک فی الزیادہ. یہ روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس کو جو ہے شک ہو جائے کس میں،
کمی ہونے میں شک ہو جائے، یعنی اس نے کم پڑھی ہے، تو پھر کیا کرے کہ بھئی وہ اور پڑھ لے، ٹھیک ہے جی، وہ نماز اور پڑھ لے، یہاں تک کہ جو ہے نا کیا ہے کہ زیادتی میں شک کرے، یعنی زیادہ میں شک ہونا چاہیے، کم میں شک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر اس نے 3 پڑھی ہیں تو وہ پھر جو ہے نا کیا کہ 4 پڑھے، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معاملہ پورا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ شک کی وجہ سے اس کی نماز کم ہو۔ باب سجود القرآن سے انشاءاللہ تبارک و تو اس تعالی کا کل مقصد یہی ہوا نا، تو وہ کم کی طرف چلا جائے، مطلب اس کو زیادہ کر دے، بھلی ایک رکعت کو ہاں اگر شک میں پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ جی ذوالفقار صاحب بولیے ذرا، کیا خلاصہ نکلا ہے حدیث شریف کا؟ مصروف تو نہیں ہے آپ کہیں، ڈرائیونگ تو نہیں کر رہے؟ آواز نہیں آ رہی شریف، ٹھیک ہے۔ فصل جی من حضرت۔ آداب الصلاۃ، بھئی یہ جو فصل ہے یہ جو ہم نے پڑھ لی تھی نا، اس کے بعد پھر ہے ہمارا فصل فی کیفیت ترکیب افعال الصلاۃ، کہ بھئی نماز کے افعال کی ترکیب کی کیفیت کے بارے میں، کہ بھئی نماز کس طرح پڑھی جائے۔ اب یہاں پر پریکٹیکلی طور جو نماز بتائی جا رہی ہے۔ اذا اراد الرجل الدخول فی الصلاۃ اخرج کفیہ بالکمین، کہ جب کوئی شخص نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو نکالے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دونوں آستینوں سے، اپنی دونوں آستینوں سے، ثم رفعہما، پھر آپ ان دونوں ہتھیلیوں کو بلند فرمائے، بلند کرے، اذا اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے برابر، ثم کبرا، پھر تکبیر کہے، بلا مد، یعنی بغیر مد کے، ناویا نیت کرتے ہوئے، ویسے شروع بکل ذکر خالص للہ تعالی، وہ شروع کرے ہر اس ذکر کے ساتھ جو خالص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جس طرح سبحان اللہ، اور فارسی کی بھی ساتھ ان عجد عن العربیت، اگر وہ عاجز آ جائے عربی سے، وَإِنْ قَدَرَ لا، جیسے شروع بالفارسیت، اگر تو وہ قادر ہے عربی کے ساتھ جو ہے شروع کرنے میں، تو پھر جو ہے نا اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ فارسی میں شروع کرے، ولا قرأت، اور نہ کہ فارسی میں قرأت کرے، ایسا روایت میں۔ ثم وضع یمینہ علی یسارہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ پر رکھے، تحت سرتہ، ناف کے نیچے، عقب تحریمت، تکبیرہ تحریمہ کے بعد، بلا مہلت، بغیر مہلت کے۔ اس کے بعد مستفتحن، مستفتحن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی تعوذ، کیا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ ثنا پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ان یقول، اور وہ کہے سبحانک اللہم، یعنی وہ کیا پڑھے، سبحانک اللہم پڑھے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ویستفتح کل مصل، اور ہر مصلی جو ہے وہ افتتاح اس سے کرے گا، کس سے کرے، سبحانک اللہم سے، پھر تعوذ پڑھے گا آستے قرأت کے لیے، فیاتی بہ المسبوق، اور مسبوق جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو لائے گا، نہ کہ مقتدی، ویؤخر عن تکبیرات، یعنی کیا مطلب ہوا کہ مسبوق جب امام پوری کر چکے، اس کے بعد جب مسبوق کھڑا ہوگا تو وہ پھر سبحانک اللہم سے ہی شروع کرے گا۔ مقتدی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں اس کی کوئی رکعت نہ رہتی ہو، ویؤخر عن تکبیرات العیدین، اور مؤخر کرے گا عیدین کی تکبیرین سے، تکبیرات سے، ٹھیک ہے جی، کس کو مؤخر کرے گا؟ جی بولیے، کون کس کو مؤخر کرے گا؟ تکبیر کو۔ نہیں، تکبیرات سے تو عید کی تکبیرات سے تو مؤخر ہوگا نا، کیا چیز مؤخر ہوگی؟ سورہ فاتحہ حضرت پہلے ثنا پڑھ کے پھر تکبیرات کرتے عید کے۔ ہاں، ثم یسمى سرا، پھر کیا کرے گا؟ بسم اللہ سرن پڑھے کا گا، مطلب، بسم اچھا اللہ ہاں پڑھے جی گا، جی۔ وَيُسَمَّى فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا فاتحہ سے پہلے فقط، ثم قرأ الفاتحة، پھر فاتحہ پڑھے گا، وَأَمَرَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سِرًّا، اور آمین کہیں گے امام اور مقتدی آہستہ، ثم قرأ سورة، پھر وہ سورت پڑھے گا یا پھر 3 آیات پڑھے گا، ثم کبر راکعا، پھر وہ تکبیر کہے گا رکوع کرتے ہوئے مطمئنا مسویا رأسه بإجره،
کہ بھئی اپنے سر کو سیدھا رکھتے ہوئے بعجز ہی جھکانے مطلب یہ کہ اپنے سر کو وہ جھکائے گا نہیں، جب رکوع کرے گا تو اطمینان کرے گا، اپنے سر کو برابر رکھے گا بعجز ہی جھکنے سے، ٹھیک ہے جی۔ آخذا رکبتہ ہے، اور وہ پکڑے گا اپنے دونوں رکبتوں کو یعنی دونوں گھٹنوں کو بیدہ ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، مفرجن اصابعہ اپنی انگلیوں کو کھولتے ہوئے۔ تو یہ مفرجن یہاں یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ مفرجن ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے منصوب ہے نا حضرت، جی۔ تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ منصوب ہے نا، تو یہ مفعول بن جائے گا۔ ہاں مفعول بنے گا، کیونکہ اس حال میں، ٹھیک ہے نا جی، کہ اپنی انگلیوں کو کھولتے ہوئے، مطلب یہ کہ اس حال میں کہ اپنی انگلیوں کو کھولے، سبح فی ثلاثا، اور وہ پھر 3 مرتبہ تسبیح کہے۔ تو جی سید سفیان صاحب، یہ ثلاثن ترکیب میں کیا بنے گا؟ حضرت لائن کا ہے، میرے کو دکھ رہا نہیں صحیح سے ادھر۔ یہ تو اتنا بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں نیچے آپ نیچے ہائی لائٹ دیکھیں کرو نا کرسر سے۔ میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ ہے سلاسن جی جی۔ ہاں نظر آیا ایک ابھی؟ ہاں آپ ہٹا دیجیے وہ کرسر کو۔ نیچے والی یہ حضرت کرسر ہٹائیے، وہ دکھ رہا نہیں۔ اب آپ حضرات ٹھیک دیکھو، ہے۔ وَسَبَحَ فِيهِ ثَلَاثًا، حضرت یہ مفعول فی تو نہیں بن رہا؟ اب یہ تو مجھے نہیں پتا، ذوالفقار صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی نوشین بہن، حضرت یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، کافی دن پہلے ڈسکس ہوئی تھی، سلاسن یہ عددی مفعول عددی کچھ اس طرح سے کچھ ہاں تھا۔ مفعول مطلق عددی ہے عددی، ہاں جی، جی سمجھ میں آیا سفیان صاحب؟ جی حضرت بالکل۔ مفعول مطلق عددی عددی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی یوں جی۔ ہوگا وَسَبَّحَ فِيهِ تسبیحا ثلاثا، کہ بھئی اس میں 3 مرتبہ جو تسبیح کہ ذالک ادنیٰ، اب یہ کم از کم ہے۔ ثم رفع راسہ، پھر اپنے سر کو اٹھائے گا، وطمأن، اور اطمینان کرے گا ہے، قائلا یہ کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، لو اماما اگر امام ہو، اور منفردن یا اکیلا ہو، والمقتدی، اور مقتدی اکتفا کرے گا تحمید کے ساتھ، ثم کبر خارا للسجود، پھر تکبیر کہے گا سجدے کے لیے جھکتے ہوئے، ثم وضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ بین کفیہ، یہ جو رکبتیہ ہے یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ تھوڑا بہت ذوالفقار صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کی طرف؟ حضرت عباس صاحب، رکبت یہ تسنیہ کا صیغہ دکھ رہا، اور ہا ضمیر مضافل ہے۔ ہاں وہ تو ہے، رکبتیہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ اس حال میں کو بن رہا ہے نا سے نہیں جی محی الدین صاحب، رکبت میں ہی نہیں کیا بھی ہے؟ جی مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں مفعول بہ ہے، پھر رکھے گا اپنے دونوں گھٹنوں کو، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو، پھر اپنے چہرے کو، بین کفیہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، وسجد بانفہ وجبہتہ، اور سجدہ کرے گا اپنی ناک کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ، مطمئنن اطمینان کرتے ہوئے، مسبحا ثلاثا تسبیح کہتے ہوئے 3 مرتبہ، وذالک ادنیٰ، اور یہ کم از کم ہے، وجافا بطنہ عن فخذیہ وعضدیہ عن ابطیہ فی غیر رحمت، اور اپنے دونوں رانوں کو علیحدہ کرے گا اپنے پیٹ سے، ٹھیک ہے جی، وعضدیہ عن ابطیہ، اور اپنی دونوں جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو بغلے ہیں، ان کو اپنے پہلوؤں سے علیحدہ کرے گا، جب یہ بھیڑ نہ ہو، جب زیادہ رش نہ ہو، ٹھیک ہے نا، موجہن اصابع یدیہ، اپنے موجہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رخ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا کس کی طرف؟
काबतला शरीफ की तरफ, वरिजलैहि और अपने दोनों पाँव की उंगलियों को काबतला की तरफ, वल मरअतु तखफदु और औरत झुक जाएगी, व तलज़कु बतनहा वो मिलाएगी अपने पेट को अपनी दोनों रानों के साथ, व जलस बैन सजदतैन बाद यदैहि अला फिखज़ैहि और वो जन वो बैठेगी वो बैठेगी दो सज्जों के दरमियान, जो है कि अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, अला फिखज़ैहि रानों पर इत्मीनान करते हुए, फिर तकबीर कहे, व सजदा और फिर सजदा करे, मुतमइन्नन इत्मीनान करते हुए, वो सब बहाफी है सलासन और उसमें 3 तकबीरें कहे, व जाफा बतनहु अन फिखज़ैहि और अपने पेट को अलहदा करेगा दोनों रानों से, व अबदा अदुदैहि और जो है ना क्या है कि अपने दोनों उसको अदुदै को जाहिर करेगा, तुम्मा रफा रासहु मुकब्बिरन लिन्नुहुद तो फिर अपने हाथ में उसको उठाएगा, सर को उठाएगा तकबीर कहते हुए उठने के लिए, बिला एतमाद बगैर एतमाद करते हुए यानी सहारा लेते हुए जमीन पर अपने हाथों के साथ, और बिला कुऊद और जो है ना क्या है कि बगैर बैठने के, वर रकात सानिया तो कल ऊला और दूसरी रकात जो है वो पहली की तरह, इल्ला अल्लाह यसना मगर ये कि उसमें सना नहीं पड़ेगा, वला यतअव्वज़ु और न उसमें जो है ना तअव्वुज़ पड़ेगा, वला यसनु और न या वला यसनु सुजन आगे ये काफी लंबी बात है, वहां से इंशाल्लाह तबारक व तआला हम जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जी। इस इसका मुख्तसर खुलासा कोई बयान करेगा? हजरत इसमें नमाज का तरीका बताया गया है, इसमें मर्दों के लिए वो तरीका अलग बताया गया है और औरतों के लिए आखिर में कुछ अलग बात की गई है, औरतों फर्क वाली समझ में आई बात? हाँ जी हजरत, उसमें औरतों में वाली बात में बस ये है कि वो जो उसका जो सजदा होगा वो जरा समेट के करेगी, जो हाँ घुटने और इस तरह से, और फिर दूसरी रकात मतलब भी ये है कि वो जो सजदा करेगी तो जमीन के साथ चिमट जाएगी ना। जी जी बिल्कुल हाँ जमीन सिमट के साथ चिमट जाए, हाँ चिमट जाए ताकि जो है ना क्या है कि उसकी उसका बेपर्दगी ना हो। जी 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 बिल्कुल। हाँ इस वजह से, ठीक है ना जी। जी सैयद सुफियान साहब आप बयान करें जरा इसके जो है ना 2 अल्फाज में। किस चीज के बारे में बोल रहे हैं हजरत? ये जो अभी हमने पढ़ा नूरुल इज़ा के बारे में। नमाज के ताल्लुक से मर्द और औरत में फर्क। जी 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 वही हजरत सेम रकात बांधेंगे तो हाथ वो हम नाफ के नीचे रखेंगे, वो अपने सीनों पे रखेंगे कलेजे के पास, फिर रुकू करेंगे तो हम पूरा पीठ सीधी करेंगे मगर उल्लंघा थोड़ी सी हल्की झुकेंगे, और जब सजदा करेंगे तो हम हमारे हाथ खुले होंगे, उल्लंघे हाथ समेटे होंगे अपनी टांगों के साथ, और वो सेम सजदे में भी पैर जैसा हम बैठते वैसा पैर रख के सजदा करेंगे। ला इतना खुलासा में बोला हजरत, अगर पूरा पढ़ना बोल ठीक तो मैं आला हज़रत का रिसाला भी बोल देता हूँ लगे हाथों, ठीक है ठीक वसफुल है ठीक सलात है बोल के। बस ठीक हो गया बस जी। अच्छा जी आओ है हजरत आसानी तो कहते हैं सबसे कमजोर जो सनदें हैं ना वो बना कर बयान करते हैं। कहते हैं वो बिना अन अलामा तकद्दम फी सही मिन ज़िक्रिन असहल असानीद इस बिना पर जो सही की बहस में असहल असानीद का जिक्र गुजर चुका, उलमा ने दईफ की बहस में जिक्र किया है। वो हदीस जो ओहियल असानीद हैं और हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाह ने बहुत सी ओहियल असानीद अहादीस जिक्र की हैं, तो बाज साहबा या बाज जिहात और शहरों के एतबार से, और मैं बाज मिसालें जिक्र करता हूँ हाकिम की किताब से और इसके अलावा दीगर कुतुब से, बस उनमें से बात ये हैं। और ये रसानीद बिनस्बत ये जो ना कहते हैं कि ज़ईफ तरीन सनद बाएतबार हजरत अबू बकर सिद्दीक के जो है सदक ने मूसल दकीकी अन फरकद सबखी अन मदद तैयब अन अबी बकर वगैरह, तो इसकी मिसाल जो है ना यहाँ पर नीचे अला कर आ जाए तो फिर तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा शामियों के ओहेल असानीद क्या है? मोहम्मद बिन कैसल मसलूब अन उबैदुल्लाह बिन ज़हर अन अली बिन यजीद अन अल कासिम बिन अबी उमामा वगैरह वगैरह, ठीक है जी। और इब्ने अब्बास की असानीद क्या होगी? सुदय सगीर मोहम्मद बिन मरवान वगैरह, ये जो है ना अनकरबी वगैरह सारा ये कहते हैं। फायदा सिलसिलतुल किज़्ब का मतलब ये है कि ये सोने की जंजीरें नहीं बल्कि झूठ की कड़ी है।
بالفاظ دیگر یہ صحیح سند نہیں بلکہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یعنی جو ان سے جو اس حساب سے جو یہ انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ بہت کمزور احادیث ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ما اخرجہ الترمذی فی من الطرق، یعنی جو وہ حدیث جس کو امام ترمذی نے حکیم اسرم کے طریقے سے ذکر کیا ہے۔ حکیم اسرم جو ہے ان ابی تیمیہ تمیمہ حجیمی ان ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ عورت یا کسی عورت کے پاس پیچھے کی طرف سے آئے یا کسی کاہن کے پاس آئے تو اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر ترمذی نے اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ہم اس حدیث کو صحیح نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی، مگر جو ہے نا یہ مگر جو ہے نا وہ انہوں نے پھر چھوڑ دیا ادھر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حکیم الاسلم ان ابی تیمیہ حجیمی ان ابی ہریرہ کی سند سے پھر کہا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو سند کی جانب سے ضعیف قرار دیا ہے، میں کہتا ہوں اس لیے کہ اس کی سند میں حکیم اسلم ہے اور اس کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں کہتے ہیں فیہ لین، اس میں جو ہے نا وہ ضعف ہے۔ حکم روایت ہی، اس کی روایت کا حکم، محدثین وغیرہ کے نزدیک ضعیف احادیث اور جن کی سند میں تساہل ہے ان کا ضعف بیان کیے بغیر روایت کرنا جائز ہے، بخلاف موضوع احادیث کے کہ ان کو روایت کرنا ان کے موضوع ہونے کی وضاحت کے بغیر جائز نہیں، مگر دو شرطوں کے ساتھ جو یہ ہے، نمبر ایک یہ کہ وہ عقائد سے متعلق نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات، اور یہ کہ ان احکام شریعہ کے بیان میں نہ ہو جن کا تعلق حلال و حرام سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر یعنی ان کو روایت کرنا جائز ہے وعظ، ترغیب و تحریب، قصوں اور ان جیسی چیزوں میں۔ اچھا جی، اور جن سے ان کی روایت میں تساہل مروی ہیں، تساہل مروی وہ یہ ہیں سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پر بات پر تنبیہ مناسب ہے کہ جب آپ بغیر سند کے ضعیف حدیث روایت کریں تو یوں نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ صرف اتنا کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے اس طرح، یا ہمیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے اور جو اس کے مشابہ الفاظ ہیں، تاکہ آپ پر اس حدیث کو بالجزم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کہنا لازم نہ آئے جس کے ذوق کو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی حدیث کا خلاصہ، تو جب آپ خلاصہ کہیں گے نا تو پھر آپ کی جان بچ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب ہمارے کون ہے، کتنے سبق ہو گئے ہمارے ابھی؟ ان 3 دو ہو گئے۔ چیزوں میں حضرت، ان دو چیزوں میں فرق کیا آئے گا جب ہم یہ کہتے ہیں ضعیف ہاں حدیث کے لیے کہ ہمیں یہ مطلب ہے کہ ہم اس طرح سے نہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، لیکن ہاں ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مروی ہے، تو اس ہاں بات مروی میں ہے۔ فرق۔ تو اب دیکھو نا مروی، دیکھو نا میں اب یوں کہوں کہ بھئی یہ بات مجھے نوشین بہن نے کہی ہے، تو اس کا کیا ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اور اگر آپ یوں کہوں کہ بھئی مجھے ایک بات پہنچی ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو اس میں الفاظ جو میں اپنے بولوں گا نا تو مطلب یہ کہ وہ پھر معاملہ گڑبڑ نہیں ہوگا۔ اور اگر میں کہوں کہ بھئی یہ جو الفاظ ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمائے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ الفاظ نہ فرمائے ہوں، تو پھر بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ ہاں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بھئی ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک بندے کو آپ کہیں کہ بھئی ایک مفہوم آپ اس کو سمجھائیں، اور وہ پھر کیا کرے گا جب آگے جب پہنچائے گا تو اس کے الفاظ اپنے ہوں گے، مفہوم تو وہی ہوگا لیکن اس کے الفاظ اپنے ہوں گے۔ بالکل، اس میں بچت ہو جائے گی نا کہ وہ بیچ والا جو آیا ہے اس پہ پھر ملبہ ہوگا کہ اس نے جو ہے نا صحیح نہیں پہنچا یا صحیح نہیں سمجھا ہاں یا جی جی اپنے جی طرف وہ بھی ہوگا، لیکن جی پھر جی حضور کی ذات کی طرف یہ بات منسوب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بالجزم اگر ہم یوں کہیں کہ میں حضور نے ہی یہ فرمایا ہے تو پھر تو بالجزم ہاں حضور تو نبی یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وہ الفاظ منسوب ہوں گے، اور حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ نہ فرمائے ہوں تو پھر ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تلخیص المفتاح کہتے ہیں بحث اشتم در بیان مستثنا، تو یہ بحث مستثنا کی تعریف اور چار فوائد نحویہ پر مشتمل ہے۔ مستثنا کی تعریف،
مستثنا وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرف وہ حکم منسوب نہیں ہے۔ ہاں جی، تلخیص المفتاح نہیں ہے، اصل میں ہمیں تلخیص المفتاح جو ہے نا وہ زیادہ تلخیص النحو ہے جی۔ اچھا جی، مستثنا وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرف وہ حکم منسوب نہیں ہے جو الا اور اس کے اخوات کے ماقبل مستثنا منو کی طرف منسوب ہے، جیسے فسجد الملائکۃ الا ابلیس، اب یعنی یہ سجدے کا جو حکم ہے یہ ابلیس کی طرف منسوب نہیں ہے۔ فائدہ اولا، مستثنا کی دو قسمیں، متصل اور منقطع۔ مستثنا متصل وہ ہے جس کو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے متعدد سے نکالا گیا ہو، کیونکہ یہ پہلے ان متعدد میں داخل تھا، جیسے جان القوم الا زیدن، یہاں زید قوم میں داخل تھا لیکن اس کو الا کے ذریعے مجیت کا معنی ہوتا ہے آنا، آنے کے حکم سے جو قوم کی طرف منسوب ہے اسے نکالا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مستثنا متصل کس کو کہتے ہیں؟ مستثنا متصل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو الا یا اخوات الا کے ذریعے اس حکم سے نکالا جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر مستثنا منقطع وہ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو اور متعدد سے نہ نکالا گیا ہو، کیونکہ یہ متعدد مستثنا منہوں میں پہلے سے داخل ہی نہیں تھا، جیسے جان القوم الا حمارا، کہ بھئی اب دیکھو یہاں الا حمار جو ہے نا یہ تو بھائی پہلے داخل ہی نہیں تھا قوم میں نا، تو اس کو ہم کس طرح نکالیں گے؟ اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستثنا منقطع کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، قاعدہ ثانیہ، اقسام اعراب مستثنا۔ مستثنا کے اعراب کی چار قسمیں ہیں، نصب، نمبر دو وجہیں، ٹھیک ہے جی، نمبر تین عام اعراب عامل کے مطابق، نمبر چار چر۔ اچھا، پہلے کی بات ہو رہی ہے، پہلے اعراب یعنی نصب کے 5 مقامات ہیں، ان 5 مقامات میں مستثنا ہمیشہ کے لیے منصوب ہوگا۔ نمبر 1، مستثنا متصل ہو، الا کے بعد واقع ہو اور کلام موجب میں ہو، یعنی یہ 3 شرائط موجود ہو، جیسے جان القوم الا زیدن۔ مستثنا منقطع واقع ہو، جیسے جان القوم الا حمارا۔ مستثنا منہ پر مقدم ہو، جیسے جان القوم الا زیدن احد۔ خلا اور ادا کے بعد واقع ہو، یہ اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے۔ ما خلا، ما ادا، لیسا اور لا یکون کے بعد واقع ہو۔ دوسرا اعراب 2 وجہیں جائز ہوں، یہ ہر اس مقام میں جائز ہیں جہاں مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو، بس منصوب بنا بر استثنا ہوگا اور ماقبل کے اعراب کے مطابق بنا بر کیا بدلیت ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زیدن، یہ اگر زیدن پڑھیں گے تو مستثنا کی وجہ سے منصوب پڑھیں گے تو مستثنا کی وجہ سے، اور زیدن پڑھیں گے تو پھر اس سے یہ بدر الکل بنے گا احدن کا۔ اچھا جی، تیسرا اعراب، جہاں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہو، یہ وہاں ہوگا جہاں مستثنا مفرق ہو، یعنی مستثنا منہ مذکور ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو، جیسے ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدا، ما مررت الا بزید۔ چوتھا اعراب یعنی جر، جب مستثنا غیر سوا کے بعد واقع ہو، اسی طرح حاشا کے بعد واقع ہو تو اکثر کے نزدیک مجرور ہوگا، جیسے جان القوم غیر زید سوا زید وسوا زید وحاشا زید۔ اچھا جی، اعراب مستثنا کا نقشہ جو ہے یہ ہم بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ثالثہ سے بعد میں پڑھیں گے جی۔ اب آپ کا رہ گیا میرا خیال ہے کہ مطابق تحصیل ابواب صرف۔ جی ذوالفقار صاحب، آپ کچھ فارغ ہوئے؟ آپ کی طرف آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر، میں سن رہا ہوں لیکن میں آج بزی ہوں، میرے ساتھ نا گیسٹ ہیں آج، اچھا تو ٹھیک، اس لیے بس کبھی میں لاؤڈ کر لیتا ہوں آواز، کبھی ڈاؤن بالکل۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، چلیں جو ہے نا یہ بعد میں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اور مزید جو ہے نا